بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حج کا پربہار موسم تھا۔ خوش نصیب حجاج اپنی دیرینہ آرزو کی تکمیل کے لیے قافلوں کی صورت میں سوئے حرم رواں دواں تھے۔ جو پہلی مرتبہ جا رہے تھے ان کی کیفیت کچھ اور تھی، جو بار بار زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو چکے تھے ان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ بار بار حاضری دینے کے باوجود دل بھرتا ہی نہیں۔ یہ مبارک سفر ہر سال ہی بہت پیارا ہوتا ہے، چاہے کوئی پہلی بار جائے یا بار بار جائے، کسی کی بھی محبت اور دیوانگی میں کمی نہیں آتی۔ حجاج کرام کا ایک قافلہ جب عروس البلاد بغداد شریف پہنچا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل مچلنے لگا۔ تمنائے زیارت نے دل کو بے چین کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجاج کے قافلے کے ہمراہ جانے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر دیا اور سفر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے 500 دینار لے کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خاتون ملی جس کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ غربت و افلاس کا شکار ہے۔ اس خاتون نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے بندہ خدا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں، حوادثات زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر دستے سوال دراز کر رہی ہوں۔ میری چند بیٹیاں ہیں، ان بیچاریوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں۔ آج چوتھا دن ہے، ہم ماں بیٹیوں میں سے کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ سید زادی کی درد بھری داستان سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل بھر آیا۔ آپ نے 500 دینار اس کی چادر میں ڈال دیے اور کہا، اپنے گھر جلدی سے جاؤ اور یہ رقم اپنے استعمال میں لاؤ۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ وہ غریب سید زادی حمد خدا بندی بجا لائی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سال میں حج کو نہ جا سکا۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں رہ گیا، لیکن مجھے اس سید زادی کی مدد کرنے پر ایسا دلی سکون ملا کہ اس سے قبل کبھی ایسا سکون نہ ملا تھا۔ حج کی سعادت حاصل کر کے حجاج کرام کے قافلے واپس آ رہے تھے۔ جب ہمارا قافلہ آیا تو میں نے دل میں کہا، مجھے اپنے دوستوں سے مل کر انہیں حج کی مبارکباد دینی چاہیے۔ چنانچہ میں اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ میں اپنے جس بھی حاجی دوست سے ملتا، حج کی قبولیت کی دعا اور مبارکباد دیتا تو وہ کہتا، اللہ عز و جل آپ کا حج بھی قبول فرمائے اور آپ کی سعی قبول فرمائے۔ میں جتنے دوستوں سے ملا سب نے مجھے حج کی مبارکباد اور قبولیت حج کی دعا دی۔ میں بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ جب میں نے اس سال حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ مجھے کس بات کی مبارک دے رہے ہیں۔ بہرحال میں حیران و متعجب اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کو سویا تو میری سوئی ہوئی عصمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، لوگ جو تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں اس پر تعجب نہ کر، تو نے ایک حاجت مند کی مدد کی، مسکین کو غنی کر دیا۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، اب وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اب اگر تو چاہے تو نفلی حج کر، چاہے تو نہ کر۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اس جہاں میں ہر طرح کے لوگ پیدا فرمائے۔ کسی کو غریب بنایا تو کسی کو امیری عطا کی، کسی کو طاقتور بنایا تو کسی کو کمزور۔ وہ مالک لم یزل بے نیاز ہے، جو چاہے کرے، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس نے ہمیں غربا و فقراء کی مدد کا حکم فرمایا دیا، ہمیں اس اپنے خالق عز و جل کے فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم مستحقین کی امداد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں دوسروں کا معاون و مددگار بنائے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔